بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین کرام السلام علیکم. ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان ہمیشہ کی طرح ایک نیا اچھوتا موضوع لے کر آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ 11 سالوں کے دوران ہم نے کوشش کی کہ ہمیشہ وہ موضوعات کے جن کا تعلق میری آپ کی ہم سب کی زندگیوں کے ساتھ ہوتا ہے، ہم ان موضوعات پہ ان شخصیات کو آپ کے سامنے لے کر آئیں جن سے آپ سوال کرنا چاہتے ہیں، جن کی آپ بات سننا چاہتے ہیں، اپنے دل کی باتیں ان سے پوچھنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں. آج کا موضوع میں آپ کے سامنے رکھے دیتا ہوں. آزاد جموں کشمیر کے انتخابات کی کمپین چل رہی ہے اور کرونا ایس او پیز کی شاید اس وقت دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. اس حوالے سے ہم بات کریں گے اور ساتھ الیکشن اپڈیٹس پہ بھی تھوڑی سی بات ہوگی. راجہ حبیب اللہ خان صاحب، کرونا ایس او پیز پہ عمل کرنے کا حکم دیا ہے این سی او سی نے، جی جو کہ قومی سطح کا ایک ادارہ ہے، اور تمام پاکستان میں این سی او سی کے جو احکامات ہیں ان کو مانا جاتا ہے. ان کی جو سفارشات ہیں وہ بیسیکلی عوام کی زندگیاں بچانے کے لیے وہ دی جاتی ہیں. بے شک. تو آزاد کشمیر کی اب الیکشن کیمپین آ گئی ہے سر پہ، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے جلسے پورے آزاد کشمیر میں ہو رہے ہیں. وہ چھوٹی سی کارنر میٹنگ بھی کرتے ہیں تو وہاں پہ سینکڑوں کے حساب سے بندے اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو کرونا نے کوئی توبہ کی ہوئی ہے کہ میں سیاسی جلسوں میں نہیں جاؤں گا؟ نہیں انصر صاحب، بڑی سختی کے ساتھ یہاں پہ ایس او پیز پہ جو ہے وہ عمل درآمد کیا جا رہا ہے. این او سی اپنے این سی او سی نے جی ہاں جو ہدایات دی ہیں. ابھی آج ہی میں دیکھ رہا تھا کہ آزاد کشمیر میں ایک انتظامی آفیسر ہیں، انہوں نے جو ہے وہ ایک شاپ کیپر تھا، اس کے پاس 4 کسٹمر گئے، ان میں سے جو ایک کسٹمر تھا وہ دمے کا مریض تھا. اچھا. تو اس نے وہ ماسک نہیں پہنا ہوا تھا، لیکن وہ قانون پہ انہوں نے کوئی اس میں دکان میں کتنے بندے تھے؟ 20-25 لوگ تھے؟ جی 4 لوگ تھے، ان میں صرف سے 4 لوگ ایک دمے کا مریض تھا، اس نے صرف ماسک نہیں، دکاندار نے بھی پہنا ہوا تھا اور 3 کسٹمرز نے بھی. اچھا. تو اسے 15,000 روپے کا جرمانے کا کہا گیا. تو وہ بیچارہ وہ تو خیر وہ بات جو اثرات کرونا نے چھوڑنے تھے وہ اس سے جرمانے نے ڈال دیے ہوں گے اس کی صحت پہ. یہ سچا واقعہ ہے؟ جی بس رسید بھی آ چکی ہے. جی رسید بھی آ چکی ہے اس واقعے کی. تو پھر یہ دیکھیں اس سے اور زیادہ عمل درآمد کیا ہوگا. مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ وہ پابندی کریں. لیکن بدقسمتی سے یہ جو دوسری بات آپ نے کی ہے کہ یہ ہم دیکھ رہے ہیں آزاد کشمیر کی سیاسی جماعتوں کے اتنے بڑے اجتماعات ہو رہے ہیں، کارنر میٹنگز ہو رہی ہیں، سینکڑوں کے حساب سے لوگ موجود ہیں، اور نہ کسی نے کوئی ماسک پہنا ہوا ہے، نہ ہی سوشل ڈسٹینس ہے، بندے پہ بندہ چڑھا ہوا ہے. انصاری صاحب نعرے چل رہے ہیں سیاسی جماعتوں کے. اور وہاں پہ میرا خیال ہے یقیناً ہمارے آزاد کشمیر کی جو انتظامیہ انہیں پتہ نہیں ہوگا. اگر ایک عام دکاندار کو نہیں، کیا ہماری انتظامیہ اخبار نہیں پڑھتی، سوشل میڈیا نہیں دیکھتی؟ ہر بندہ سوشل میڈیا پہ تنقید کر رہا ہے اس وقت. کیا ہماری انتظامیہ پورے آزاد کشمیر کی بات کر رہا ہوں میں، وہ نہیں دیکھتی یہ چیزیں؟ ہو سکتا ہے انصار صاحب میرے اور آپ کی طرح ان کی نظر کمزور ہو، ابھی اینک نہ بنوائی ہو نہ ان کی نظر سے. بڑے بڑے آفیسرز کے کوئی اچھے کارنامے جو ہوتے ہیں، جو واقعی اچھے ہوتے ہیں، جی وہ جناب پوری سوشل میڈیا بھری ہوتی ہے. میرا خیال ہے کارنامہ جو ہی انجام ہوتا ہے اس سے اگلے منٹ ہی 100-150 بندے جو ہیں وہ چاپلوسی شروع کر دیتے ہیں. ورکیف یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو طاقتور حلقے ہیں وہ کیوں نہیں ان کی سرگرمیاں جو ہیں ایس او پیز کی جو دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، جبکہ ہم کافی عرصے وہ کیوں نہیں ہماری انتظامیہ کو، ہماری ریاست کو نظر آتی. راجہ حبیب اللہ خان صاحب آپ کو یاد ہوگا ہم کوئی مطلب اب 1.25 سال ہو چکا ہے کرونا کے اوپر باتیں کرتے ہوئے. پورے آزاد کشمیر میں سینکڑوں شہادتیں ہو چکی ہیں، پورے پاکستان میں ہزاروں لوگ شہید ہو چکے ہیں، جاں بحق ہو چکے ہیں. اب بھی اگر ہم نہ سدھرے تو کب سدھریں گے؟ ابھی وہی پرسنٹیج جو تھی کرونا کی، جو کہ آج سے مہینہ پہلے ہم دیکھتے تھے مختلف علاقوں میں 10%، 12%، 15%، اب جا کے کہیں 5% اور میرپور میں 3% کے قریب آئی ہے. تو یہ اگر ڈسٹینسنگ نہ رکھی گئی، کمپین جاری رہی تو کیا ہوگا؟ انصار صاحب میں معافی چاہتا ہوں. جو نظر آتا ہے ہماری جو ریاست ہے، ہماری جو انتظامیہ ہے، ان کی جو رٹ ہے نا اس کی رگ صرف کمزور پہ جاگتی ہے. اچھا. دیکھنے میں تو یہ نظر آ رہا ہے. اگر ریڑھی بان ہے، کوئی دیہڑی دار ہے بیچارہ، کوئی عام چھوٹا دکاندار ہے، اسے تو رگڑا لگ جاتا ہے جی یہ رٹ کا مسئلہ ہے. اور اگر نس جانا یا رونا، تو وہ غریب جو ہے وہ
فریاد ہی کرتے ہیں جو نہیں قانون تک جاتی. سماعت کا پرابلم ہے شاید ہماری انتظامیہ کو اور ہماری حکومت کو, لیکن دوسری جانب آپ دیکھیں تو دھڑلے کے ساتھ ہو رہے ہیں, سیاسی تقریبات ہو رہی ہیں, تو راجہ حبیب اللہ سینکڑوں کے اعتماد ہو رہے ہیں. راجہ حبیب اللہ خان صاحب دیکھیے, اب اس میں دو باتیں ہیں نا, کہ ایک تو ہم سب سے پہلے جو ہمارے جو سیاستدان جو اپنے آپ کو لیڈرز کہتے ہیں, بعض لوگ تو اپنے آپ کو پتہ نہیں اسٹیٹس مین سمجھتے ہیں, جی جی, تو ان لوگوں کو بندے کا پتر بن کے لوگوں خود بھی ایجوکیٹ ہونا چاہیے اور لوگوں کو بھی ایجوکیٹ کرنا چاہیے. بالکل ایسے ہی انصار صاحب, ایسے ہی ہے نا. جی ہاں, دیکھیے ہمارے عمران خان صاحب پرائم منسٹر پاکستان, ان کو بھی کرونا ہوا. جی جی, عارف علوی صاحب صدر پاکستان, ان کو بھی کرونا ہوا. تو آزاد کشمیر کے سیاستدان بھی انسان ہی ہے نا. لیکن یہ انسان تو ہیں, لیکن یہ اتنی انسانیت دشمنی پہ مبنی یہ تقریبات ہیں انصار صاحب. جو کچھ اس وقت بھارت میں ہو رہا ہے, اللہ معاف فرمائے, جو وہاں پہ تدفین اور جلانے کا جو ان کا اپنا ایک کلچر ہے وہ, اور پھر جو ان کے جو ہوتا ہے اپنے پوسٹ مارٹم ہوتا ہے, اس کے لیے کہیں کہیں دن کی ڈیٹس دی جا رہی ہیں اور کھلے آسمان تلے نعشیں پڑی ہوئی ہیں انسانوں کی. تو یہ اس طرح کے حالات اگر یہاں ایس او پیز پہ جو ہے وہ 100% عمل درآمد نہ ہوا, تو جس طرح چھوٹ دے رکھی ہے سیاستدانوں کو حکومت آزاد کشمیر نے اور ہماری انتظامیہ نے, اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو میرے منہ میں خاک, کل جو کچھ بھارت میں ہو رہا ہے ایسے حالات یہاں بھی انصار صاحب پیدا ہو سکتے ہیں. اللہ نہ کرے. ہمارے اچھے دوست ہیں, ہمارے چھوٹے بھائی ہیں عتیق الرحمان چوہان صاحب, جو کہ صحافت کے پیشے سے وابستہ ہیں. وہ کافی دنوں سے اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے بلاگز اور آرٹیکلز لکھ رہے ہیں کہ میرپور میں اسٹیڈیم کے اندر نوجوانوں کو پکڑ کے, جنہوں نے ماسک نہیں تھا غلطی سے پہنا, یا کوئی 4-6 بندے اکٹھے ہو گئے تھے یا موٹر سائیکل پہ 2-3 بیٹھے تھے, میرپور پولیس نے ان کو پکڑ کے, انتظامیہ نے ان کو پکڑ کے مرغا بنا کے ان کی تصویریں کھینچ کے سوشل میڈیا پہ وائرل بھی کی تھی. تو یہ جو طاقتور لوگ ہیں پورے کشمیر میں, مظفر آباد سے لے کے تاؤ بٹ تک, نیلم سے لے کے پتہ نہیں کہاں کا کشمیر ہمارا بہت بڑا ہے ماشاءاللہ. یہ شاید مرغے کے ریٹ بڑھ گئے ہیں تو اسے احساس دلانے کے لیے شاید انہوں نے ایسا کیا ہو, مطلب کمزور کے اوپر آپ کا زور چل رہا ہے. جی ہاں, یہ تو زیادتی ہے رائے صاحب. جی جی, تو رائے صاحب اس میں یہ ہے کہ راجہ فاروق حیدر خان صاحب ابھی ہمارے وزیر اعظم ہیں نا, یہ جی جولائی تک ہیں, جولائی کے بعد جو ہے. اور مسعود خان صاحب ہمارے صدر ہیں نا. جی, مسعود خان صاحب آزاد کشمیر کے صدر ہیں, جی بالکل. اور یہ اگر انتظامیہ کو کوئی آرڈر جاری کریں این سی او سی کی سفارشات و ہدایات, میں سفارشات ذرا نرم لفظ یوز کر رہا ہوں, ویسے اسٹرکٹ آرڈرز ہیں یہ, جی جی, کہ آپ نے کورونا کے ایس او پیز کو فالو کرنا بھی ہے, کروانا بھی ہے. تو پھر ریٹ آف دا اسٹیٹ کیسے قائم ہوگی؟ نیچے جتنی مشینری ہے, ریٹ وہی ہے. جو انڈر ایج بچے ہیں انہیں مرغا بنا کے ریٹ قائم کی جا رہی ہے. جو غریب دکاندار ہیں, جو دیہڑی دار لوگ ہیں, انہیں جو ہے وہ بھاری جرمانے کر کے جو ہے وہ ریٹ قائم کی جا رہی ہے. لیکن یہ جو تضاد پہ مبنی ہماری معاشرتی خرابیاں ہیں, انہیں دیکھ کے جو ہے وہ بگاڑ اسی وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ ایک طاقتور جو ہے وہ جب وہ جلسہ کرتا ہے آزاد کشمیر میں تو اسے اگنور کیا جاتا ہے, اور ایک عام آدمی جو ہے وہ اسے مرغا بنایا جاتا ہے, اسے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے, اسے جرمانے کیے جاتے ہیں. انصار صاحب یہ چیزیں جو ہے یہ بڑی بے چینی کا باعث ہیں. حکومت آزاد کشمیر کو جو ہے وہ وش کے ناخن لینے چاہیے, اور انہیں اس طرح سے جو ہے وہ یہ جو اپنا آخری دور ہے اس میں وہ اتنی یہاں پہ جو جنگل کا قانون چل رہا ہے, یہ میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہونا چاہیے. حکومت کو جو فیصلے ہوئے ہیں ان فیصلوں کے مطابق جو ہے 100% ایس او پیز پہ عمل درآمد کرتا ہے, چاہے کوئی چھوٹا ہے بڑا ہے. راجہ حبیب اللہ خان صاحب دیکھیے, کہتے ہیں کہ وہ میرا خیال ہے کہ ذوالقرنین بادشاہ صاحب کے دور کا واقعہ کوٹ کیا جاتا ہے نا, کہ وہ کہیں پہ لشکر ان کا کہیں پہ پڑاؤ ڈالا تو انہوں نے کہا کہ نمک نہیں ہے تو ساتھ والے وہاں سے نمک لے آئیں. جی جی, تو وہ لے کے آئے تو انہوں نے کہا اس کی قیمت ادا کی. جی جی, تو انہوں نے کہا جی بالکل قیمت ادا کی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر قیمت ادا نہ کی تو اگر ہمارے لیے آپ جو چیز لے کے آئے ہیں اس کی قیمت ادا نہیں کریں گے تو آپ پورا کا پورا وہ پوری کی پوری بستی جو ہے, گاؤں جو ہے, اسے آپ اجاڑ دیں گے. ایسے ہی ہے. تو بادشاہ جو ہے ہمارا, جو بادشاہ آج کل کی ٹرم میں جسے صدر کہتے ہیں, وزیر اعظم کہتے ہیں, یہ رول ماڈل ہوتے ہیں. اگر ان کی اپنی جماعت سب سے پہلے اس پہ عمل کرے, وہ خود اپنی پارٹی سے عمل درآمد کروائیں, اور پھر اس کے بعد سب اپوزیشن کو ایک ہی یارڈ سٹک
بالکل اس کے ساتھ ان کو کہہ دیں بھائی جان ہم نے بھی کیا ہے, آپ بھی کیجیے, لیکن پہلے خود ایگزامپل بنے, وہ خود ایگزامپل بنے. جی جی ہونا چاہیے ایسے. جی ایسے ہی بالکل. چلیے اس حوالے سے تھوڑی ہم اپنے مہمانوں سے بھی بات کرتے ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو آج ہم نے جو بات یہاں پہ کر رہے ہیں یہ کوئی سین بات ہے, ایسی بات ہے جس کا کوئی سینس بنتا ہے, یا کوئی نان سینس بات ہم کر رہے ہیں. چلتے ہیں پہلے مہمان کی جانب. جی سامعین, اس وقت اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے ایک علمی شخصیت, ایک ہیوی ویٹ شخصیت جن کا الیکشن میں سیاست میں آنے سے پہلے بھی معاشرہ احترام کرتا تھا, اور اب بھی وہ لوگ جو کہ فہم رکھتے ہیں, شعور رکھتے ہیں, وہ ان کا احترام کرتے ہیں ان کی پازیٹیوٹی کی وجہ سے. سابق وزیر حکومت چودھری محمد سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں. چودھری صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. چودھری سعید صاحب, یہ جو آج کل الیکشن کیمپین چل رہی ہے اور کرونا ایس او پیز اس کے دوران جو وائلیٹ ہو رہے ہیں تھوڑے بہت, یہ تھوڑا سا کچھ خدشہ فیل کیا جا رہا ہے کہ اس سے کرونا بڑھ جائے گا. آپ کے سر کیا خیالات ہیں اس حوالے سے؟ جی یہ یقیناً آپ کا جینون کنسرن ہے, اور جو بات ہوئی ہے کل ڈپٹی کمشنر صاحب نے ایک میٹنگ کال کی ہوئی آج اس میں, اور ہم نے کہا کہ جو بھی آپ ایس او پی سیٹ کریں گے ہم کوشش کریں گے کہ اس پر پورا اتریں. لوگوں کی جو جان ہے وہ زیادہ قیمتی ہے اور عزیز ہے. کمپین جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے یا ادروائز ڈور ٹو ڈور یا 1-to-1 بھی ہو سکتی ہے. اگر بڑی گیدرنگ نہ بھی کریں تو لوگوں میں یہ شعور موجود ہے کہ یہ بڑی گیدرنگ کس وجہ سے نہیں ہو رہی. لیکن یہ بھی ساتھ ہم نے گزارش کی کہ آپ ان ایس او پیز کو سب لوگوں پہ یکساں امپلیمنٹ کریں گے تو یہ کامیابی ہوگی, ورنہ دیکھا دیکھی جو ہے تو مجھے اجازت دے دیں میں حکومتی پارٹی سے کسی دوسرے کو نہ دیں تو یہ زیادتی ہوگی. سب کے لیے پراپر رکھیں, تو وہ پھر اس پہ آج میٹنگ ہو رہی ہے, شام تک آؤٹ کم آ جائے گا. جناب چودھری سعید صاحب, ریڈیو فورم وتھ جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان میں پورے پاکستان میں, پورے ورلڈ میں اس وقت ریڈیو پاکستان کے توسط سے آپ کی آواز جا رہی ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, کیا آپ, ظاہر ہے حکومت آپ کی جماعت کی ہے جس جماعت کا آپ حصہ ہیں, وزیر اعظم آزاد کشمیر, صدر آزاد کشمیر, آپ کی پوری کیبنٹ, کیا آپ تمام لوگ این سی او سی کی جو سفارشات ہیں یا ہدایات ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سینسیبل ہیں اور ان پہ عمل کرنا چاہیے؟ دیکھیں یہ کنسنسس ہوتا ہے, جو حکومت پاکستان ہے وہ چاروں صوبوں آزاد کشمیر کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے جہاں پہ مثلا سندھ میں ایکسٹرا آرڈنری سچویشن ہے تو وہ کچھ ایکسٹرا میئرز لے رہے ہیں, تو وہ ان کی لوکل ضرورت ہے. اگر کبھی ہمیں ضرورت پڑی تو ہم این سی او سی کی جو ہدایات ہیں ان سے بڑھ کر بھی کر سکتے ہیں, اور اگر ہمارے یہاں صورتحال ریلیکس ہوتی ہے, جو کیسز ہیں انفیکٹڈ وہ کم ہوتے ہیں تو ہم تھوڑا سا ریلیکس بھی کر سکتے ہیں. تو یہ انہوں نے اجازت دی ہے کہ آپ اپنے لوکل انوائرمنٹ کے مطابق فیصلہ کریں. جناب چودھری محمد سعید صاحب, چونکہ آپ خود اس ٹراما سے گزرے, 2.5 مہینے 3 مہینے آپ کورونا کی وجہ سے بستر پہ رہے, ہسپتال میں آپ ایڈمٹ بھی رہے اور آپ کی صحت جو ہے کافی خراب رہی, ذرا سننے والے لوگوں کو بھی بتا دیں, عام عوام کو, کہ کورونا کے دوران ایک انسان پہ کیا بیتتی ہے, کس درد اور اذیت سے گزرتا ہے ایک انسان. میرے بھائی یہ بہت ہی موذی مرض ہے, شاید عام آدمی کو اس کا احساس نہیں ہوتا. یہ ہمارے کچھ دوستوں کو اللہ نے کرم کیا, ان کا امیونٹی سسٹم اسٹرانگ تھا تو ان کو بڑی نامینل سے سمٹمز آئے اور ریکوری ہو گئی. ایک تو ویکسینیشن کرائیں بائی آل مین, جس کسی کو اس ایج گروپ میں فالو کرتا ہے وہ 1166 پہ کر کے اپنے آپ کو رجسٹر کرائے اور ویکسینیشن کرائے. اب ہم نے جنید کو یہ اگلے 2 سال 1.5 سال اس کے ساتھ رہنا سیکھنا ہے کتنی اس کے میں ہمیں کیا احتیاطیں کرنی ہیں. ویکسینیشن کے بعد بھی جو ایس او پیز ہیں کتنی سوشل ڈسٹینسنگ کریں, ہاتھ سینیٹائز کریں, یہ اور ماسک پہنیں, یہ برقرار رہے گا. اور یہ شاید دنیا میں تمام جگہوں پہ ویکسینیشن مکمل ہونے کے بعد اس کی جو یہ ہے کہ میوٹیٹ بہت کرتا ہے, اپنی شکلیں بہت بدلی کرتا ہے, اور شکلیں بدلی کر کے یہ دوبارہ حملہ آور ہو جاتا ہے. تیسری لیئر کے بعد چوتھی آئی, پھر ابھی ہندوستانی وائرس آ گیا بیچ میں اور بھی آئے, تو اس سے خطرہ یہ ہے کہ یہ بہت پرابلم کر سکتا ہے, تو اس سے بچنے کے لیے ہر ایک کوشش کرنی چاہیے. یہ جو انڈین ویو ہے جناب چودھری محمد سعید صاحب, مجھے کریکٹ کیجئے گا, مجھے میرے کچھ احباب, کچھ کلاس فیلوز ڈاکٹرز ہیں, ان کا یہ بتانا ہے کہ انڈین جو میوٹیشن کے ساتھ جو اس وقت ویو آ رہی ہے اس کے اوپر ویکسین بھی کام نہیں کرتی.
to some extent. I mean, جو ریسرچ لیبارٹریز ہیں وہ جو وہ میوٹیٹ کر رہا ہے تو اس کو امپروو کر رہی ہیں ویکسین کو. ایسا نہیں ہے کہ پہلے ہی جو وائرس تھا اس کے لیے بنی اور اسی کے ساتھ چلے جا رہے ہیں. اس کی میوٹیشن ہوتی ہے تو یہ اس کو امپروو کر رہے ہیں. دنیا میں ریسرچ ڈے اینڈ نائٹ جاری ہے. اچھا، ابھی راجہ حبیب اللہ خان صاحب نے یہاں پہ آن ایئر ایک بات شیئر کی ہے کہ سوشل میڈیا بھرا پڑا ہوتا ہے کہ جناب یہ ایک بندہ جناب شامل ہوا پارٹی میں تو جناب وہاں پہ سینکڑوں بندے اکٹھے ہو گئے. ان کو انتظامیہ پورے آزاد کشمیر کی، میں ان جنرل بات کر رہا ہوں، ان کو کوئی جرمانے نہیں کر رہی، لیکن ایک دکاندار کی رسید انہوں نے مجھے دکھائی ہے کہ اس کی دکان میں 4 بندے تھے، 3 بندوں نے ماسک پہنا ہوا تھا، ایک کو دما تھا تو اس نے نیچے کیا ہوا تھا، تو اس کو 2000 روپے جرمانہ انہوں نے دکاندار کو کر دیا. تو یہ دوہرا معیار کیوں ہے آزاد کشمیر میں سر کہ غریب آدمی پہ قانون امپلیمنٹ ہو جاتا ہے، بڑے بڑے جلسوں پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا؟ ہو کر گزر جاتی ہیں سوشل میڈیا پہ بعد میں نظر آتی ہیں، اس پہ انتظامیہ کا اس طرح افیکٹو کنٹرول نہیں ہو سکتا. دکان جو ویزیبل ہوئی ہوگی، جب میجسٹریٹ موقع پر گیا ہوگا تو وہ وہاں نظر آیا ہوگا. لیکن اگر دونوں چیزیں ان کے علم میں تو ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے. میرے عرض کرنے کا مقصد ہے کہ اعلان ہوتا ہے کہ فلاں شخصیت فلاں پارٹی میں شامل ہو رہی ہے، انتظامیہ کو درک بھی ہوتی ہے کہ وہاں پہ بندے اکٹھے ہوں گے، اور پھر کنٹینیوسلی یہ کام چل رہا ہے کہ روزانہ کی بیسس پہ یہ تصویریں شیئر ہوتی ہیں. تو کیا انتظامیہ کو اس کی خبر نہیں ہے؟ باقی کاموں کے لیے ڈی ایف سی رکھے ہوئے ہیں، اس کام کے لیے نہیں ہے؟ لیکن society and the administration both are equally responsible for any pandemic happening in the society. تو اس کے لیے دونوں کی بڑی کلیئر ذمہ داری ڈیفائنڈ ہے، لوگوں کو بھی اس کا احساس کرنا چاہیے. بالکل بجا فرمایا آپ نے. یہاں راجہ حبیب اللہ خان صاحب آپ سے محو کلام ہوں گے. چودھری محمد سعید صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام راجہ صاحب. جی چودھری صاحب، ابھی جو بات ہو رہی ہے انتخابی مہم کے حوالے سے، کرونا SOPs کے حوالے سے، تو ہمارے پڑوسی ملک میں کتنی خطرناک صورتحال ہے. اگر جو انتخابی مہم کے دوران جو بے احتیاطی برتی جا رہی ہے، اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ جس طرح انصاری صاحب نے بھی ابھی فرمایا کہ کوئی شامل ہوتا ہے تو سینکڑوں کے وہاں پہ کوئی کسی نے ماسک نہیں پہنا ہوا، بندے پہ بندہ ہے، تل رکھنے کی جگہ نہیں ہے. تو یہ جو ہے وہ ہم اپنے ساتھ دشمنی نہیں کر رہے، اپنے آپ کے ساتھ بھی، اپنی ریاست کے ساتھ بھی؟ ایسا ہی ہے، آپ نے درست فرمایا. لیکن یہ احساس کی بات ہے کہ جی آپ کی جان بھی قیمتی ہے، اور آپ کے جو ووٹر سپورٹرز ہیں جو اس تعداد میں اکٹھے ہوتے ہیں، اگر وہ انفیکٹ ہوں گے خدا نہ کرے تو آپ سمجھیں کہ آپ کی جو پارٹی کے اندر ہے وہ آپ کی یعنی وہ لوگ کم تعداد میں باہر نکل پائیں گے. تو آپ باہر نکالے بغیر ان تک اپنا پیغام پہنچائیں اور کوشش کریں کہ دونوں کام ہو جائیں. انتخابی ماحول یا آپ کا پیغام بھی لوگوں تک پہنچ جائے اور انتخابات اچھے طریقے سے اس ماحول میں ہوں جہاں پہ یہ اس پینڈیمک سے بچا جا سکے. جناب چودھری محمد سعید صاحب، ہم نے دیکھا ہے کہ آپ ہمیشہ جو بات کرتے ہیں اس پہ عمل بھی کرتے ہیں. آپ ہم نے ابھی تک آپ کی کیمپین میں کوئی اس طرح کا چیز فی الحال نہیں دیکھی کہ جس میں کوئی بڑے بڑے جلسے یا لوگوں کی گیدرنگ کر کے ان کی زندگی اور اپنی زندگی اس ٹیک پہ لگائی جائے. تو آگے چل کے ذرا تھوڑا سا موسم کی گرمی بھی بڑھے گی اور الیکشن فیور بھی ٹاپ پہ ہوگا، تو آپ کی پلاننگ کچھ ڈفرینٹ ہوگی اس سے یقیناً. کچھ شیئر کریں گے آپ؟ میں عرض کروں کہ کچھ باتیں جو ہے نا وہ کیمرہ گمکس کی ہیں، جلسے اتنے بڑے نہیں ہیں جن کا آپ ذکر خیر فرما رہے ہیں، وہ شاید انفلوئنس کریں گے. ووٹر جو ہے وہ بہت شانہ ہے، الحمدللہ بڑا میچور سوسائٹی ہے آزاد کی اربن ایریاز میں پرٹیکولرلی، جہاں پہ لوگ پرفارمنس کو دیکھ رہے ہیں، جو لوگ ڈیلیورنس کو دیکھ رہے ہیں، جو لوگ یہاں پہ 30 سال کی حکمرانی اور 3 سال کی حکمرانی کو یا اس کو خدمت کو کمپیئر کر رہے ہیں، اور لوگ اپنا مائنڈ بنا لیتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے وقت آنے پر. اور مجھے یقین ہے کہ لوگ پرفارمنس کی بیس پر فیصلہ کریں گے. اگر یہ جو جلسے آئے کسی صورت میں 200-250 سے زیادہ لوگ میکسیمم 200-250 ہوتے ہیں، تو جس حال کا پچھلے دن ہوا 200-250 سے زیادہ اس میں کیپیسٹی نہیں ہے، تو وہ بھی پورے اپنے 2-4 حلقوں سے لوگ اکٹھے کر کے بٹھانے سے نہیں کام ہوگا. یہ امپریشن ہے ایک طرح ہو جائے گا. جناب چودھری محمد سعید صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت دیا اور
آپ نے بہت شعور والی باتیں کی, بڑی مہربانی, شکریہ. جناب راجہ حبیب اللہ خان صاحب, چودھری سعید صاحب نے دیکھیے جتنی باتیں کرنی تھیں کر دیں. کیا عام بندے کو بھی فہم ہونا چاہیے کہ جلسے میں شریک ہو کے 2 سموسے کھا کے ساتھ کرونا لے کے گھر نہ آ جاؤں؟ نہیں, یہ بڑا انتہائی حساس معاملہ جی, ہماری زندگیوں کا معاملہ ہے, ہمارے بچوں کا معاملہ ہے, ہمارے مستقبل کا معاملہ ہے. تو آپ والی بات کے 2 سموسوں کے لیے یا چائے کے کپ کے لیے یا بریانی کے لیے آپ جو ہے وہ اپنی نسلوں کو تباہ کریں, اپنی اولاد جو ہے یا اپنا فیوچر ہے اسے آپ تباہ کر بیٹھیں. یہ یقیناً جہاں حکومت اور انتظامیہ کی ذمہ داری ہے, وہاں بحیثیت شہری, بحیثیت انسان ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے جو اجتماعات ہیں وہاں اجتناب کیا جائے جانے سے. لیکن حوصلہ شک نہیں کی جائے, حوصلہ شک نہیں کی جائے, حوصلہ شک نہیں کی جی ہاں یقیناً. تو لیکن عملی طور مجھے یاد ہے کسی دور میں نا سینما میں کوئی بچہ جا رہا ہوتا تھا تو اس کو سب بڑی غلط نگاہ سے دیکھتے جی ہاں, کہ سینما کی طرف جا رہا ہے یہ. جی ہاں, ہم اس شہر سے گزرے ہوئے ہیں. انصار صاحب تو سینما جو ہیں ان کی اللہ معاف فرمائے جڑیں ختم ہو گئی ہیں جی جی سرے سے. تو جلسے میں بھی کوئی جا رہا ہو تو اسے بری نظر سے دیکھنا چاہیے, ایسے ہی دیکھنا چاہیے جیسے ماضی میں بزرگ جو ہے وہ کسی کو سینما سے جو ہے نکلتے ہوئے دیکھتے تھے, اور مسجد جاتے ہوئے لوگ خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ بڑا نیک بچہ, بڑا صالح ہے جی. تو یہ چودھری سعید صاحب نے جناب جتنی باتیں کی ہیں آپ نے سن لی. اب ہم آگے چلتے ہیں اور پروگرام میں جو ہمارے اگلے مہمان ہیں ان سے کچھ باتیں کرتے ہیں اور ان کی رائے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. جی سامعین, ہمیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف آزاد جموں کشمیر کے مرکزی جنرل سیکرٹری, ممبر قانون ساز اسمبلی, سابق وزیر بھی آپ رہے, آپ کا پورا خاندان ایک ہسٹری ہے جو کہ لوگ جانتے ہیں, عبد الماجد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جناب ماجد خان صاحب کیا حال ہیں؟ بڑی مہربانی جنید صاحب, آپ ٹھیک ہیں؟ سر اللہ کا شکر. سر یہ بتائیں گے, ہمارا آج کا موضوع ہے کہ آزاد جموں کشمیر کا الیکشن بھی سر پہ ہے اور این سی او سی حکومت پاکستان نے واضح ہدایات بھی جاری کر رکھی ہیں کہ آپ نے کورونا پینڈیمک کی 3rd ویو کے دوران بڑی احتیاط کرنی ہے. اس حوالے سے سر آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا یہ جو احتیاطیں ہیں ان کے وائلیشن کا کوئی خطرہ تو نہیں ہے؟ نہیں, الحمدللہ آزاد کی چیزیں اس وقت انڈر کنٹرول ہے. میں نہیں سمجھتا کہ الیکشن کس سے افیکٹ ہوگی. ابھی پاکستان میں آپ کے سارے ضمنی الیکشن نیشنل اسمبلی کے, پروونشل اسمبلی کے ہوئے اور الحمدللہ کوئی ایسی چیز الیکشن کی وجہ سے رپورٹ نہیں ہوئی. میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت کو ہم یہ موقع نہیں دیں گے کہ وہ کورونا کو بہانہ بنا کے الیکشن کو ڈیلے کرے. لیکن ویسے کورونا کو پھیلنے کا اندیشہ تو نہیں ہے سر کہ اگر بڑے بڑے اجتماعات ہوئے, مسلم لیگ نون ہے, مسلم کانفرنس ہے, تحریک انصاف ہے, پیپلز پارٹی ہے, جماعت اسلامی ہے, جے یو آئی ہے, بڑی بڑی پارٹیز ہیں, تو ہیوی ویٹس آئیں گے ظاہر الیکشنز کے دوران, تو بڑے اجتماعات, یہ تو این سی او سی کے جو احکامات ہیں ان کی خلاف ورزی ہو سکتی ہے نا؟ دیکھیں, این سی او سی کے احکامات کو تو مریم نواز نے ڈسکا کے الیکشن میں ایسے اڑا دیا کہ کوئی مثال آپ کے سامنے سارے سوشل پرنٹ میڈیا نے اس کو دکھا دیا. ایون کہ جہاں جہاں پر ضمنی الیکشنز ہوئے وہاں انہوں نے این سی او سی کی جو ہدایات تھی, جو ایس او پیز تھی, ان کو اڑا دیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے اندر یہ تو انتظامیہ کی ذمہ داری ہے, چیف الیکشن کمشنر کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد کریں اور ایک ایسا ضابطہ اخلاق جاری کریں جس میں وہ پولیٹیکل پارٹیز کو پابند کریں. وہ یہ نہ کریں کہ اس کسی پولیٹیکل پارٹی کو ریلیف ملے تاکہ وہ ایسے اقدامات کرے جس سے کل کورونا اسپریڈ ہونے کا خطرہ ہو. جناب ماجد خان صاحب, یہاں پہ پورے آزاد کشمیر میں چند ایگزامپلز ابھی راجہ صاحب اور میں ڈسکس کر رہے تھے, راجہ حبیب اللہ خان میرے ساتھ موجود ہیں. ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ انتظامیہ کا بھی یہ صورتحال ہم نے دیکھی ہے کہ کورونا ایس او پیز کی خلاف ورزی پہ چھوٹے دکاندار جو ہیں ان کو 2,000 سے لے کر 10, 12, 15,000 روپے تک جرمانہ کر دیا جاتا ہے, اور جو موٹر سائیکل پہ 2 یا 3 بچے جا رہے تھے ان کو سڑک کنارے یا کہیں پہ اسٹیڈیم میں مرغا بنا کے ان کی تصویریں سوشل میڈیا پہ انتظامیہ یا صحافی دوستوں سے وائرل کروا دی جاتی ہیں, جبکہ بڑے بڑے جو اجتماعات ہیں سیاسی جماعتوں کے ان پہ کوئی بھی انتظامی مشینری ایکشن نہیں لے رہی. آپ اس حوالے سے سر کیا کہیں گے؟ جنید, میری ایک بات سنیں, گزارش ہے کہ یہ فاروق حیدر کی انتظامیہ ہے اور اس کا جتنی بھی ایس او پیز ہیں یا جتنی بھی چیزیں ہیں وہ صرف اپوزیشن کے لیے اور خاص کر پاکستان تحریک انصاف کے لیے. اس کے علاوہ ان کی کوئی ایسی ایڈمنسٹریشن نہیں ہے جو وہ خاص صاف کی کوئی کارروائی نمایاں سر انجام دے رہی ہو. آپ دیکھیں کہ الیکشن سے قبل انہوں نے سارے بہت کچھ اضلاع کے اندر ایسے انتظامی افسروں کو تعینات کر دیا ہے کہ جن کے ساتھ ان کے گھریلو مراسم ہیں یا جن کی ریپوٹیشن بھی بہت اچھی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارا تو سب سے بڑا کوشچن مارک یہ ہے اور ہم چیف الیکشن کمشنر کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ پہلے تو شیڈیول اناؤنس کریں ان ٹائم, جو آئین اور قانون کے مطابق ان کے پاس اختیار ہے
وہ یہ نہ کریں کہ حکومت کے ساتھ بیٹھ کے نیگوسیشن کرنا شروع کر دیں. حکومت بھی ایک سیاسی جماعت ہے. دوسرا, اس انتظامیہ کو فی الفور چینج کریں, کیونکہ اس انتظامیہ کی موجودگی میں تو کسی صورت صاف اور شفاف الیکشن میں نہیں سمجھتا کہ یقینی ہو سکتا ہے. باقی وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, یہ اپنا کیونکہ فرعونیت کا پرچار کرنے کے لیے لوگوں کو مرغا بنائیں گے, کبھی چھوٹے تاجروں کو پکڑیں گے, یہ اسی طرح اپنی گھونس گاندھی بتاتے ہیں. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس سے مرغوب ہوگا. انتظامیہ اگر اچھا کام کرے گی تو لوگ اس کی تعریف کریں گے. انتظامیہ نے جو جس طریقے سے ابھی یہ چند ایام کے اندر شیر مادر سمجھ کے جس طریقے سے انہوں نے ریاستی وسائل کا حکومتی شخصیات کے تحفظ کے لیے استعمال کیا, میں نہیں سمجھتا کہ یہ کچھ خیر انتظامی ہے. اور چیف سیکرٹری کو اس کا تو بالکل نوٹس لینا چاہیے. کہ چیف سیکرٹری کا یہ کردار, کا یہ رول ہونا چاہیے کہ وہ دیکھے کہ انتظامیہ اتنی مزور کیوں ہے اس وقت, کہ وہ جو دل چاہے وہ کر رہی ہے, اور اس کو تو فوری طور پہ کنٹرول کیا جانا میں سمجھتا ہوں شیڈول کے بعد اس کی الیکشن کمیشن صاحب کی, اور شیڈول سے پہلے چیف سیکرٹری کی ذمہ داری. جناب عبد الماجد خان صاحب, یہاں پر ریڈیو فورم ود جنید انصاری راجہ حبیب اللہ خان میں ہمارے سینئر تجزیہ کار جناب راجہ حبیب اللہ خان صاحب آپ سے بات کریں گے. عبد الماجد خان صاحب السلام علیکم. السلام علیکم راجہ صاحب. عبد الماجد خان صاحب, میرے چھوٹے چھوٹے دو کوشچنز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ 2016 کے جو انتخابات ہوئے اس میں کے پی کے سے آپ اور لاہور سے دیوان محی الدین صاحب کامیاب ہوئے, آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کوئی نشست نہیں لے سکی, تو ان الیکشن میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اور دوسرا میرا کوشچن یہ ہے کہ میٹرک کی شرط کے حوالے سے پھر خواتین کی نشستوں میں اضافے, اور پھر انتخابی جو نئے حلقے بنے ہیں ان کی حلقہ بندیوں کے حوالے سے کورٹس میں رٹ چل رہی ہیں, کیا اس سے آزاد کشمیر کے انتخابات کہیں تاخیر کا شکار تو نہیں ہو سکتے؟ دیکھیں, پہلی بات راجہ صاحب یہ ہے کہ میں خواتین کی نشستوں کی جہاں تک آپ نے بات کی, میں اس چیز کا اور پی ٹی آئی اس چیز کی بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہے کہ جس طرح آپ نے اسمبلی کی سیٹوں کا اضافہ کیا اسی تناسب سے آپ خواتین کے نشستوں کا بھی اضافہ کریں. اور خواتین کیونکہ ہمارے معاشرے میں کلیدی حیثیت رکھتی ہیں اور ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں, ان کو نمائندگی دینا اور ان کی آراء سے ایوان کو مستفید کرنا اور ان کی ایوان کے ذریعے دیگر جو ان کے مسائل ہیں ان سے آگاہی حاصل کرنا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا اس طرح کام ہوگا. لیکن موجودہ حکومت سے آپ کو خیر کی حکومت رکھیں. دوسری بات آپ نے یہ کہی کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو الیکشن لڑا پہلے 2 سیٹیں لی. دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آج وفاق میں موجود ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے کہیں مداخلت کی ہے. اگر آپ ماضی کے پردے اٹھا کے دیکھیں تو برجیز طاہر, آصف کرمانی اور پرویز رشید, یہ تینوں آزاد کشمیر کے اوپر یلغار کر کے بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کونسل کے فنڈز کا بے دریغ استعمال کیا, انہوں نے ریاستی وسائل کا بے دریغ استعمال کیا, اوپر سے انہوں نے پرائم منسٹر ہاؤس میں نواز شریف تھا, اس کے انفلوئنس کو یوز کر کے انہوں نے چیف سیکرٹری کے ذریعے جو کر سکتے تھے, انتظامیہ کے ذریعے, آئی جی کے ذریعے جو کر سکتے تھے انہوں نے کیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ آپ دیکھیے کہ الحمدللہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ عمران خان نے کوئی ایسا اقدام کیا, بلکہ خان صاحب نے اپنی پالیسیز کو بڑا اسٹرکٹ رکھا, انہوں نے کشمیر کے ایمبیسڈر ہونے کا جو ثبوت دنیا کو دکھایا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کو عملی شکل میں بھی پیش کیا ہے. اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی فیڈرل منسٹر اس وقت تک نہیں آیا اور نہ ہی اس نے کمپین کے اندر پارٹیسپیٹ کیا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہترین مثال ہے خان صاحب کی نیوٹرلٹی کی, اور انہوں نے آزاد کشمیر کے حکومتی امور میں بھی مداخلت نہیں کی. وہ سمجھتے تھے کہ یہ خود عوام کے سامنے جس طریقے سے ایکسپوز ہو رہے ہیں, ان کو ہمیں مزید کوئی کندھا نہیں دینا چاہیے. باقی رہی الیکشن آنے والی بات, انشاءاللہ جس وقت میدان لگے گا اس وقت تو آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے فاروق حیدر نے لوگوں کو برائب کرنا شروع کیا ہوا ہے, 8-10 کروڑ روپے وہ دے رہا ہے, 100 کلومیٹر سڑکیں دے رہا ہے, اس کے علاوہ صرف اپنے لوگوں کو روکنے کے لیے, کیونکہ لوگ تو اس کی فرونیت سے تنگ ہے. باقی چیزیں یہ ہے کہ آنے والے الیکشن میں یہ اتنا پیسہ دے کے بھی اللہ ان کو اگر ہرا دیتا ہے تو پھر ان کے پیچھے کیا رہتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے لوگوں کے اوپر ظلم کے پہاڑ چھوڑے, جس طریقے سے انہوں نے فیورٹزم کو پروان چڑھایا, جس طریقے سے انہوں نے فسطائیت اور لسانیت کو پروان چڑھایا, میں سمجھتا ہوں کہ ماضی کے کسی بھی حکومت کے اندر ایسی مثال نہیں ملتی. انہوں نے اپوزیشن کو مکمل دیوار کے ساتھ لگا دیا, انہوں نے ان کی آراء کو کچل دیا, انہوں نے جمہوریت کے اس اہم ستون کو بالکل اپنے کسی مشاورتی عمل کا حصہ نہیں بنایا اور کوئی امپورٹنس نہیں دی. تو یہ تو وقت کا کھیل ہے, آج ادھر کل ادھر, کل ادھر آج ادھر, یہ میں سمجھتا ہوں چلتا رہے گا. اور باقی انشاءاللہ میں آپ کو اس بات سے کبھی یقین دلاتا ہوں کہ یہ جو آنے والا الیکشن ہے اس کے بڑے گہرے اثرات ہوں گے, کیونکہ لائن آف کنٹرول کے اس طرف بیٹھے ہوئے لوگ ہمارے پہ بڑی امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں, اور ان کو اس
کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو ہماری دعا ہے کہ آزادی کی شمع نصیب فرمائے. اور اس وقت وہ سنگینیوں کے سائے تلے ہیں. ہندوستان کی 10 لاکھ فوج وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے. وہاں لوگوں کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنا آزادی کے سبق کرائے دہی استعمال کر سکیں. ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہاں پر جو الیکشن ہو اس کے مثبت اثرات پیدا ہوں اور ریاست کے لائن آف کنٹرول اس طرف جو ہماری حریت لیڈرشپ ہے, ہمارے جو دیگر بہن بھائی ہیں ان کو بھی ایک پیس ملے, وہ ایک کمفرٹ فیل کریں کہ ان کی آواز کو ہم اپنی آواز کے ساتھ ملا کے اور جس طریقے سے اس مسئلے کو دنیا کے سامنے ہم اور ہندوستان کے فیس کو ایکسپوز کرنے میں کامیاب ہو سکے. جناب عبد الماجد خان صاحب, ہم نے مطلب پوری پاکستانی قوم, پوری دنیا جانتی ہے کہ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب ہمارے پروگرام میں بھی شرکت کر چکے ہیں جب وہ اپوزیشن میں ہوتے تھے. ان کو بھی کرونا نے مطلب پازیٹیو ہوئے, اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت دی. اسی طریقے سے صدر پاکستان جناب عارف علوی صاحب جو ہیں ان کو بھی, ڈاکٹر صاحب کو بھی کرونا نے اپنی زد میں لیا. تو آزاد کشمیر میں یہاں کی سیاسی شخصیات بھی مطلب کرونا ان کو بھی چمٹ سکتا ہے نا, خدا نخواستہ. دیکھیں, آزاد کشمیر میں چودھری یاسین صاحب کو اللہ تعالیٰ کی زندگی کی ہے. ہمارا لا منسٹر فاروق خیر کو کرونا ہوا. ہمارے اور کافی دوست ہیں جو اسمبلی میں ہمارے ساتھ, ان سب کو کرونا کا سامنا کرنا پڑا. گزارش کری, یہ تو ایک وبا ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. اور اس کے ابھی تو ویکسینیشن کا عمل بھی شروع ہے اور بڑی ریپڈلی آپ دیکھیں گے 30+ کی رجسٹریشن شروع ہو چکی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ مہینہ ڈیڑھ ہے اور آزاد کشمیر میں کافی چیزیں کنٹرولڈ ہیں. اس طرح کا وہ والا وائرس کا اس طرح سے نہیں ہے. اور جو MPOC کی یاد دیکھتے اس کے بھی نیچے ہیں, لوگ خود بھی کوپریٹ کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ مظفر آباد ہمارا جو کیپٹل سٹی ہے, میں پورے پاکستان میں پھرتا ہوں, لیکن جو ماسک پہننے کی شرح ہے مظفر آباد میں سب سے زیادہ ہے. جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے وہ مظفر آباد میں سب سے زیادہ ہے. لوگ تھوڑا اوائڈ کرتے ہیں اس سے, کوئی ایون دور سے سلام کرنا پسند کرتے ہیں, ہاتھ ملانے کو بھی اوائڈ کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے میرپور کے اندر بھی آپ بہتر بتا سکتے ہیں یا کوٹھی کے اندر آپ بہتر بتا سکتے ہیں. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ بہانہ بنا کہ ہم الیکشن کو ڈیلے ہونے دیں. نہیں, الیکشن ڈیلے نہیں, الیکشن میں اسمارٹلی بیہیو کریں ہم سب لوگ, اور کوشش کریں کہ نہ تو ہمارے جو لیڈر صاحبان ہیں وہ اپنی زندگی خطرے میں ڈالیں اور نہ ہی پبلک کی زندگی خطرے میں ڈالیں. نہیں, یہ بات میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. یہ تو لیڈرشپ کو چاہیے کہ وہ لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ مت کھیلیں. اپنا کوشش کریں کہ جو بھی اپنے فارمل میٹنگ وغیرہ تک محدود رہیں اور وہ فارمل میٹنگز کے اندر سوشل ڈسٹینسنگ کو ملوز خاطر رکھیں تاکہ لوگوں کی زندگیاں خطرے میں نہ پڑیں. جناب ماجد خان صاحب, آپ نے وقت دیا, بہت بہت مہربانی, شکریہ, نوازش. تھینک یو. جی راجہ حبیب اللہ خان صاحب, دیکھیے عبد الماجد خان صاحب نے بھی کھل کے بات کر دی ہے اور تھوڑا سا خدشے کا اظہار کر رہے تھے کہ کہیں الیکشن لیٹ نہ ہو جائیں, ڈیلے ہونے کا چانس ہے کوئی. دیکھیں جنید انصار صاحب, اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو آنے والے دن ہیں اس میں اس وقت جو ایک آزاد کشمیر کی حکومت نے جو ختم کی ہے شرط میٹرک کی, وہ اس کے خلاف ریٹ ہے, کورٹ میں چل رہی ہے. پھر خواتین کی نشستوں میں اضافے کے لیے سابق ڈپٹی اسپیکر محترمہ شہین ڈار صاحبہ اور دیگر نے بھی ریٹ کی ہوئی ہے کہ جس طرح آزاد کشمیر کی 4 نشستوں میں اضافہ ہوا ہے, اسی طرح جو خواتین کی اسپیشل نشستیں ہیں ان میں بھی اضافہ ہونا چاہیے. پھر اسی طرح جو یہ 4 حلقے ہیں ان میں جو موسٹلی پنچ اور کوٹلی کے 2 حلقے ہیں, ان کی جو حلقہ بنی ہوئی ہیں اور جو مقامی طور پہ جو متاثر ہوئے ہیں کچھ ایریے کچھ لوگ, تو وہ ان کی ریٹس بھی زیر سماعت ہیں. اور کیونکہ عدلیہ بحران کی وجہ سے جو ہے وہ بینچ مکمل نہیں تھا, ایک جج سے کام چل رہا تھا. اب تو الحمدللہ جو ہے وہ چیف جسٹس سپریم کورٹ جو ہیں آزاد کشمیر کے وہ مستقل ہو چکے ہیں. اور ہم سن رہے ہیں, اللہ کرے جتنا جلدی ہو سکے, ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں وہ بھی توقع کی جا رہی ہے کہ جلدی ان کی مستقلی جو ہے اس کے احکامات جاری ہوں گے اور وہ حلف لیں گے بہت جلد. پھر 9 ججز کی اسامیاں حالیہ عالی عدلیہ میں تو وہ پر ہونی ہے. اس سے یہ ایک امید, ایک روشنی کی کرن جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے کہ یہ جو معاملات تھے عدلیہ میں زیر کار تھے, عدلیہ بحران کی وجہ سے آزاد کشمیر کا الیکشن بھی اس بحران کی زد میں آ سکتا تھا. لیکن اب توقع کی جا رہی ہے کہ اگر جو ابھی باقی تعیناتیاں یا تقرریاں رہتی ہیں
وہ ان کی تعیناتیوں سے جو ہے وہ جو ہے یہ سماعت کا عمل جو ہے وہ تیزی سے شروع ہوگا اور یکسو ہو جائے گا انتخابات سے قبل. تو خدشات اور تحفظات موجود تھے لیکن کافی حد تک کم ہو چکے ہیں. لیکن جب تک چیف جسٹس ہائی کورٹ کی مستقلی جو ہے وہ حلف نہیں لیتے اپنی مستقلی کا, اور مزید ججز جو ہیں جو ایک خلا پیدا ہو گیا. جسٹس سپریم کورٹ تو لے چکے ہیں. جی لے چکے ہیں. ابھی ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں صداقت حسین راجہ صاحب, ان کا ابھی مستقلی کا جی عمل ابھی رہتا ہے اور توقع کی جا رہی ہے کہ 1-2 دنوں میں ہو جائے گا انشاءاللہ ہو جائے گا. اور اس کے بعد پھر جو 9 ججز ہیں اعلیٰ عدلیہ میں وہ پورے کیے جائیں گے, اسامیاں خالی ہیں, وہ پوری ہونے سے پھر یہ تیزی سے یہ جو زیر کار عمل جو ہوئی ہیں تو اس کا انصار صاحب ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ بڑی خوبصورت اور بات کی عبد الماجد خان صاحب نے اور کھل کے بات کی. لیکن یہاں میں ابھی آج 1 دن میں 2 دن میں اور دیگر بھی جتنی جماعتیں ہیں ان میں جو پارٹی ٹکٹس کے لیے اپلائی کیا گیا وہ جلدی اناؤنس ہو جائے گا. لیکن ابھی تک جو میری نظر سے گزرا ہے میں دیکھ پایا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی خواتین جو ہیں انہیں بھی ٹکٹ جاری ہوا ہے. اگر کہیں کوئی ایک کا ٹکٹ جاری ہوا بھی ہے تو وہ بھی شومی قسمت درخواستیں ضرور دی گئی ہیں, پتہ نہیں انہیں ٹکٹ ملتا ہے یا نہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زبانی کلامی تو دعوے کیے جاتے ہیں کہ خواتین کو نمائندگی دینی چاہیے, یہ ہماری آبادی کا نصف ہیں, انہیں کیسے اگنور کیا جا سکتا ہے. لیکن عملی طور پہ جو ہے جب الیکشن کا وقت آتا ہے اس وقت خواتین کو جو ہے ان ٹکٹ نہیں دیے جاتے, انہیں نظر انداز کیا جاتا ہے اور معاشرہ بھی انہیں اس طرح سے پذیرائی نہیں دیتا. یہ تضاد میں سمجھتا ہوں انصار صاحب, یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ بڑی بری بات ہے. مطلب ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں زندگی کے ہر شعبے میں ماشاءاللہ اچھا پرفارم کرتی ہیں اور اس حوالے سے بھی ان کو موقع ملنا چاہیے یقیناً. جی یہاں پہ اب جو چلتے ہیں جناب ہم اپنے اگلے مہمان کی طرف اور ان سے ان کے خیالات جاننے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ایک چیز یاد رکھیے, یہ جتنی باتیں ہم کر رہے ہیں یہ وہ موضوع ہے کہ کورونا جو کہ پوری دنیا میں کروڑوں انسانوں کو اب تک اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے, لاکھوں افراد دنیا میں لقمہ اجل بن چکے ہیں. ہمسایہ ملک کی طرف راجہ حبیب اللہ خان صاحب نے اشارہ کیا کہ وہاں پر بھی اس وقت انتہائی نازک صورتحال ہے. تو تھوڑی سی احتیاط کر کے ہم اس چیز سے بچ سکتے ہیں جو ہمارا آنکھوں دیکھا المیہ اور بھیانک قسم کی صورتحال ہم نے دیکھی ہے. چلتے ہیں اگلے مہمان کی طرف. جی سامعین, ہمیں اس وقت ایک بڑی صحافتی شخصیت, آزاد جموں کشمیر کے سب سے زیادہ پڑھے جانے والے قومی اخبار جسے ہم کہیں گے روزنامہ جموں کشمیر کے چیف ایڈیٹر جناب عامر محبوب صاحب نے جوائن کیا ہے. عامر بھائی السلام علیکم. عامر محبوب صاحب, ریڈیو فورم وتھ جنید انصاری اور راجہ حبیب اللہ خان میں خوش آمدید. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو الیکشن کیمپین چل رہی ہے اس میں NCOC مرکزی حکومت کی طرف سے جو ایک حکم جاری کیا گیا تھا کہ SOPs پر عمل درآمد کیا جائے, اس کی کچھ وائلیشنز رپورٹ ہو رہی ہیں کہ سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں کوئی لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. چھوٹے دکانداروں کو تو جا کے انتظامیہ جرمانے کراتی ہے 2,000 سے لے کے 10,000 20,000 تک, لیکن یہ بڑے بڑے جلسے جو ہو رہے ہیں جہاں پہ کرونا پھیلنے کا خطرہ ہے ان پہ کوئی ایکشن نہیں ہو رہا. آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ جی جنید, ایک تو یہ بات ہے پاکستان میں اور آزاد کشمیر میں ہمیشہ سے جو ہے قانون جو ہے وہ بالادست طبقات کے لیے اور رہا ہے اور عام طبقات کے لیے اور رہا ہے. یہ ہماری بدقسمتی رہی ہے کہ ہم یہ ہمیشہ سوچتے رہے ہیں کہ شاید کمزور آدمی جو ہے وہ کرونا پھیلانے کا باعث بن رہا ہے اور باقی آدمی جو ہے وہ کرونا اس سے نہیں پھیلا. حالانکہ کرونا جو تباہی ہے وہ ہر طرف متوازن اور برابری سے زیادہ اس میں تباہی کی, بلکہ بڑے لوگوں کو زیادہ اس سے نقصان پہنچا. میں تو یہ کہتا ہوں تو ایسے حالات میں ایک بات ہے کہ کرونا کا سب سے پہلا تو یہ ہے کہ جس سے کمیٹوں کو بہت بہتر کنٹرول رہا ہے. حکومت آزاد کشمیر نے آزاد کشمیر کے جو انتظامی افسران ہیں, پولیس افسران ہیں, ان کا جو کردار ہے آزاد کشمیر میں تمام 10 اضلاع کی انتظامیہ کو وہ نسبتاً پاکستان کے کافی بہتر ہے. اور آپ آزاد کشمیر میں جب بیٹھتے ہیں تو آپ کو بہت سارے لوگ ہیں وہ ماسک پہنے ہوئے ملتے ہیں, کچھ نہ کچھ SOPs کا دھیان کرتے ہیں. ادھر پاکستان میں بالکل صورتحال نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ احتیاط کرنی چاہیے, کوشش کرنی چاہیے. انتخابات میں ظاہر ہے پاکستان میں انتخابات کروائے ہیں, ڈسکا میں کروائے ہیں, سندھ میں کروائے ہیں, تو KPK میں کروائے ہیں. تو یہاں پہ بھی انتخابات کے دوران یا انتخابی مہم کے دوران اور جب بھی لوگوں کا ایک اجتماع ہو یا 250 اور 5,000 لوگ ہوں تو ان کو کسی طرح بھی کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. نہ انتظامیہ کنٹرول کر سکتی ہے, نہ ایسے
میرا یہ خیال ہے کہ سب سے پہلے تو جو سیاسی جماعتیں ہیں انہیں اپنی جماعتوں کے اندر جو ہے وہ خود جو ہے وہ ایک مہم لانچ کرنی چاہیے اور پابندی لگانی چاہیے کہ ہماری جتنی ریلیز ہیں جتنے ہمارے جلسے ہیں ان میں ماسک جو ہے وہ مسٹ ہوگا. اور میرا خیال یہ ہے کہ انٹری گیٹ کے اوپر جو ہے وہ کسی بھی جگہ پہ جلسہ دینے پہ ظاہر ایک بری عمل ہے. امریکہ میں اس کورونا کے دوران انتخابات ہوئے ہیں, بھارت میں بھی کچھ انتخابات ہوئے ہیں, برطانیہ میں آپ کے سامنے ہوئے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسے حال میں پاکستان یا آزاد کشمیر میں انتخابات کو ملتوی کرنے کے بجائے یا اس طرف جانے کے بجائے کورونا کی آڑ میں اسے ایسا کے زیر اثر لا کے انتخابات کرانے چاہیے. اور جہاں پہ اینٹری پوائنٹ ہو جس چیز وہ چھوٹا جلتا ہے بڑا جلتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ سیاست ظاہر وسائل کے ساتھ الیکشن لڑتی ہیں, کروڑوں اربوں روپے خرچ کر سکتے ہیں. تو انہیں چاہیے کہ ہر ایک جو ہے نا وداؤٹ ماسک جو ہے اس کی اینٹری نہ ہو. تو جو بھی لوگ اپنے وہ کرنا چاہتے ہیں تو ماسک کے ساتھ کریں. یہ یقینی بنا کے انتخابات کو آسانی سے کرایا جائے. دوسری یہ بات ہے کہ ویکسین لگنے کی وجہ سے آہستہ آہستہ چیزیں انشاءاللہ کنٹرول کی طرف ہو جائیں گی. جناب عامر محبوب صاحب, یہاں پر راجہ حبیب اللہ خان صاحب آپ سے بات کریں گے. عامر محبوب صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم. پیارے بھائی کی جی, بڑے عرصے بعد آواز سنی, آپ کی محبت کی آپ نے وقت دیا. آپ کیونکہ ایسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں ہم سب سے باخبر ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں مختلف تفضات اور خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ شاید انتخابات تاخیر کا شکار ہو سکتے ہیں؟ اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی تک جو ہے وہ جو مین سٹریم سیاسی جماعتیں ہیں کسی نے بھی اپنے جو ٹکٹ ہولڈرز کا فائنل نہیں کیا. پھر ہائی کورٹ میں جو چیف جسٹس ہیں وہ کب تک حلف لے رہے ہیں, جو باقی 8-9 ججز ہیں ان کی تعیناتیاں کب تک ہو رہی ہیں؟ اس حوالے سے کوئی پلیز اپ ڈیٹ کریں ہمیں. دیکھیے ایک تو یہ بات ہے کہ ابھی تک جو چیزیں عدالتی حوالے سے ہوئی ہیں, چیف جسٹس سپریم کورٹ کی جو ہے وہ پہلے مرحلے پہ عدالتی دوران حل کرنے کی کوشش کی گئی. اس کے ساتھ ہی جو ہے 2 سمریاں موو کی گئی تھی. ایک چیف جسٹس ہائی کورٹ جو ہے راجہ صداقت کی سمری موو کی تھی, انہیں مستقل چیف جسٹس تعینات کیا جائے ہائی کورٹ کا. اور سپریم کورٹ کے ججز کے حوالے سے 2 نام کیے تھے. جسٹس سپریم کورٹ بنانے کے لیے خواجہ نسیم ایڈوکیٹ کا نام اور رضا علی خان صاحب جو ابھی جج کے ہائی کورٹ کے بھی فیصلے سے متاثر ہوئے تھے. ان 2 کا ناموں کا پینل کیا تھا. میرے پاس جو اتنا ہے وہ خواجہ نسیم صاحب کا اور رضا علی خان صاحب کا نہیں ہو سکتا. وہ سمری ٹرن ڈاؤن ہوئی ہے پاکستان سے, اور انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ مختلف ناموں پہ 6 ناموں پہ ججز کا پینل بھیج. میرے خیال میں وہ دوبارہ جائے گا جب 3 ناموں کا یا 2 ناموں کا جو بھی پینل جاتا ہے, تو اس میں سے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس چوائس ہوگی. شاید انہوں نے بالکل یہ سوچا ہوگا کہ اس سے 2 ہی نام اور 2 ہی جج لگوانا چاہتے ہیں. ایک تو یہ بات ہے. دوسری یہ بات ہے کہ ہائی کورٹ میں چیف جسٹس صاحب جو ہے انہیں بھی ان کی سمری موو ہوئی ہے اسی وقت سے ہو جائے گی. اصل بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں یہ جو تاثر چل پڑا ہے کہ ججز جو ہیں وہ برادریوں کی بنیاد پہ, ججز جو ہے پسند اور ناپسند کی بنیاد پہ ججز جو ہیں وہ حکومتوں کے اس کے زیر اثر لگانے چاہیے. میرا یہ خیال ہے کہ ریاست پاکستان کا کردار ججز کی تعیناتی میں رہنا چاہیے, اور ججز جو ہے وہ میرٹ پہ لگنے چاہیے. ججز کی جو ہے وہ برادری دیکھ کے جج لگانا چاہیے, اس کی شکل دیکھ کے جج لگانا چاہیے, اس کا علاقہ دیکھ کے جج لگانا چاہیے, بلکہ اس کے کردار کو, اس کی جو ہے وہ لائقیت اور اس کی دیانت اور امانت جو ہے وہ صادق اور امین ہونے کی بنیاد پہ ججز لگنا چاہیے. میرا یہ خیال ہے کہ اس میں بہت زیادہ جلدی کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ ہم جلدی کر کے 10-15-20 سال کے لیے ایسا جوڈیشل سسٹم لے آئیں جو ہماری ریاست کی جو ہے وہ اس کے بہت عرصے تک تپاہی اتارتا رہے. یا جب یہ لوگ غلط کرتے تو اس کے بعد آنے والے ان لوگوں کی جو انڈکشن ہو جائے وہ جو معاشرے میں تباہی پھیلائیں گے, جو غلط لوگ ایسی نشستوں پہ بیٹھ سکتے ہیں آ کے. میرا خیال ہے اس کا اجتناب کرنا چاہیے, سوچ سمجھ ججز لگانے چاہیے, میرٹ پہ لگانے چاہیے, اور ایسے لوگوں کو لگانا چاہیے جو قابل قبول ہوں. جیسے آپ جنید انصاری صاحب, راجہ حبیب اللہ صاحب, اور اگر کوئی 2 ساتھی اور بیٹھے ہوں تو وہ کہیں یار جج ٹھیک لایا نے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ججز جو ہیں وہ بہتر اور صاف ستھرے لگانے چاہیے. الیکشن اپڈیٹ عامر محبوب صاحب یہ دیجئے, ہمیں بتائیے کہ آپ کی جو ویژن ہے, جو آپ فارکاسٹ کرتے ہیں, فورسی کرتے ہیں چیزوں کو, آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ الیکشن کے بعد کوئی سنگل لارجسٹ پارٹی آئے گی, کوئی کاکٹیل حکومت بنے گی, یا سب کو برابر برابر رکھ کے اپنے اپنے حساب کتاب میں رکھا جائے گا؟ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ منظر نامہ کیا ہوگا سر؟
دیکھیں ایک تو یہ بات ہے کہ میں دیکھتا ہوں جموں و کشمیر پیپلز پارٹی مسلم کانفرنس اور پاکستان تحریک انصاف کا تعاون نظار ہے. میرا یہ خیال ہے کہ آزاد کشمیر میں 10 سے 12 نشستیں جو ہیں یہ دو جماعتیں ان کے اوپر کھڑے کریں گی. 33 میں سے مسلم کانفرنس جموں پیپلز پارٹی کو دیں گے اور 20 کے یا 21 اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ الیکشن لڑیں گے. مارجن کی نشستیں شاید ساری کی ساری وہ کر رہے ہیں. وہ شیخ رشید صاحب اپنے لیے ایک اپڈیٹ مانگ رہے ہیں وہاں پہ. تو کچھ جو ہے وہ ہمارے یہاں کشمیر کے انتخابات صرف پارٹیز بھی نہیں ہو رہی ہوتی, فیکٹر ہیں, بہت سارے اسٹیک ہولڈر ہیں, وہ بھی فیصلے کر رہے ہوتے. ایک تو یہ بات ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک پوری سازش کے تحت پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے یہ مسلسل یہ کمپین لانچ کی کہ شاید وہ الیکشن نہیں جیت سکتے اور جو ہے وہ کرنے کی اس کا بھی ایک نقصان پہنچ رہا ہے کہ اب تک ایسی باتیں ان کے کانوں میں ڈالی جا رہی ہیں عمران خان کے شاید ایسی پوزیشن نہیں ہے. تو مسلم لیگ نون کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پائپ لائن میں تھے تو وہ بھی رک گئے ہیں. ساؤتھ میں جو انوارل اختر صاحب اسپیکر ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف جوائن کرنا چاہتے ہیں. اسی طرح جو ہے جو علی شان سونی صاحب کے اپوزیشن لیڈر ہیں وہ تحریک انصاف جوائن کرنا چاہتے ہیں اور شاید ان کی راہ میں بیرسٹر سلطان صاحب اور کچھ دیگر سیاسی رہنما ہیں وہ رکاوٹ ڈالے ہوئے ہیں جو علی شان سونی صاحب کے حوالے سے وہ سمجھتے ہیں کہ عثمانی کی سیٹ کو ان کے بغیر بھی جیتنے کی پوزیشن میں. اس طرح مظفر آباد کے ایک سابق ممبر ہیں ابھی ملک ممبر ہیں کشمیر کونسل کے مختار باقی صاحب, ان کے حوالے سے ہے. ایک ماجدین سے وزیر ہیں سی شوکشا صاحب, ان کی باتیں بھی پائپ لائن میں تھی. میر اکبر صاحب کے حوالے سے اور کوئی شہزاد کے حوالے سے میرے پاس اتنا ہے کہ شاید وہ انکار کر گئے ہیں, وہ نہیں شامل ہونے کے لیے تیار پاکستان تحریک انصاف. تو اس طرح کی صورتحال ہے. مسلم لیگ نون کے جو ہے تھوڑی سی کمزوری کی طرف ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے ٹکٹ ہیں وہ بانٹ دیے ہیں. سردار یعقوب صاحب اور چودھری یاسین صاحب کو اور میاں عبدالوحید صاحب کو دو نشستوں کے اوپر انہوں نے ٹکٹ دیے ہیں جس کے اوپر خاص رد عمل ہے. تو کچھ لوگ جو ہیں وہ کر رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنی ٹکٹ فائنل کر کے انہوں نے وہ ہینڈ آؤٹ جاری کر دیا. پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ 1 تاریخ تک ٹکٹ جاری کر سکتی ہے, 1 جون تک. ویسے آج عمران خان صاحب نے پاکستان میں اعلیٰ سطحی اجلاس بتایا ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹوں کے حوالے سے ریویو بورڈ جو قائم کیا تو اس کا اجلاس جو ہے وہ آج اسلام آباد میں وزیر اعظم ہاؤس میں ہوگا. تو اس میں پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹوں کا بھی ہوگا اور میرے خیال میں مسلم لیگ نون اور مسلم کانفرنس اور پاکستان کے اتحاد کے حوالے سے چیزیں فائنلائز ہونے جا رہی ہیں. تو عمر محبوب صاحب یہ بھی شنید میں آ رہا ہے کہ جو کشمیر کونسل کی 4 نشستیں خالی ہونے والی ہیں شاید عام انتخابات سے قبل ان کا انتخاب بھی ہو, تو یہ کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس حوالے سے؟ وہ تو آئینی ضرورت ہے نا, وہ آئینی ضرورت ہے. اب یہ صورتحال ہے کہ پاکستان انہوں نے فاروق حضرت صاحب کشمیر کونسل کا وہ حال کر دیا ہے. پچھلی بار مجھے یاد ہے کہ ایک ممبر اسمبلی نے مجھے بتایا کہ میرے 18 کروڑ پہ لگے کشمیر کونسل کا ممبر بننے کے لیے. دوسرے نے کہا بھائی جان میں بھی 12 کروڑ پہ دے کے بناؤں. تو اس بار جو ہے کوئی 1 روپیہ لگانے کی تیار کوئی نہیں ہے. کوئی کسی کو کہیں آپ کشمیر کونسل کا ممبر بن جائے تو وہ کہے گا اگر زبردستی بنانا ہے تو نام ساتھ ہوتا لگنے والی بات ہے, ادروائز بندہ بھی کشمیر کونسل کا ممبر بننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو وہ آپ اپنا ہاؤس سسٹم کر دیا, اس کے سارے فنڈس اور اس کے ساری مراحل کر دیے. تو ایسی صورتحال میں کشمیر کونسل کے انتخابات کی وہ اثرات اور وہ اہمیت نہیں ہے اور وہ اٹریکشن نہ عمران کے لیے ہے نہ وہ ووٹ ڈالنے والوں کے لیے جب اپنا 50-10 لاکھ کا یا کروڑ کے اپنا ووٹ بیچ کے الیکشن کے خرچے نکالا جائے. جناب عامر محبوب صاحب, چیف ایڈیٹر روزنامہ جموں کشمیر, آپ نے ریڈیو فورم وتھ جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان, ریڈیو آزاد کشمیر, ریڈیو پاکستان, اس پر اپنا قیمتی وقت دیا. بڑی مہربانی, آپ کو ہم آئندہ بھی زحمت دیتے رہیں گے انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. جی بہت شکریہ. راجہ حبیب اللہ خان صاحب, کافی ساری باتیں ہمیں عامر محبوب صاحب نے پرچہ آؤٹ کر دیا. میں چاہوں گا کہ آپ پروگرام کو کنکلوڈ کریں. آپ جی جنید انصاری صاحب, آج ہمارے اس پروگرام میں سابق وزیر حکومت جناب چودھری محمد سعید صاحب, ممبر اسمبلی پارلیمانی لیڈر پی ٹی آئی عبد الماجد خان صاحب جو ہے اور مرکزی جنرل سیکرٹری ہیں پی ٹی آئی آزاد کشمیر کے, وہ ہمارے ساتھ تھے. پھر AKNS کے سابق صدر اور چیف ایڈیٹر روزنامہ جموں کشمیر عامر محبوب صاحب تھے. پھر آف ایئر علی سوجل راولاکوٹ سے ممتاز سماجی شخصیت افسر سعد زئی صاحب بھی ہمارے ساتھ میں بھی گفتگو تھے. اور آج
کا جیسے کہ عنوان سب کو پتہ کہ انتخابی مہم اور کرونا SOPs کے حوالے سے بڑی کھل کے بات ہوئی ہے، اور ہم انصار صاحب یہ توقع کرتے ہیں کہ ہمارے جو پالیٹیشنز ہیں، ہمارے جو عوام ہیں، وہ بھی ان SOPs پہ جو ہے وہ عمل کریں گے، کیونکہ اسی میں ہم سب کا فائدہ ہے، اور اسپیشلی حکومت آزاد کشمیر اور جو ہماری انتظامیہ ہے انہیں بھی کوئی ایسے لوگ جو ہیں وہ انہیں بھی اطلاع کریں کہ اس طرح کا ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے شہر میں اتنے بڑے جلسے ہفتہ پہلے چھوٹی موٹی دکان کا پتہ لگ جاتا ہے کہ ہاں جی دکان میں 4 بندے یہ اکٹھے بھی ہو کوئی گئے، شہریوں کا فرض ہے جلسوں کا نہیں پتہ، جلسوں کا جو ہے نا وہ انہیں آگاہ کریں کہ وہاں پہ جلسے ہو رہے ہیں، یہ انسانی زندگیوں کے لیے ضروری ہے، اور NCOC کی ہدایات۔ جی ہاں، تو یہ ورنہ انصار صاحب یہ جو بے احتیاطی برتی جا رہی ہے سیاسی تقریبات کی، یہ بڑا ہمیں اس کا المیہ جنم لے سکتا ہے، یہ بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ جی آج کے پروگرام سے جنید انصاری، راجہ حبیب اللہ خان اس امید کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں کہ ہماری جو سیاسی قیادت ہے وہ درست معنوں میں ان ٹرو ورڈز اینڈ اسپرٹ لیڈرشپ کا ثبوت دے گی، اور وہ تمام کام کہ جس سے NCOC کے جاری شدہ احکامات و ہدایات و سفارشات ان کی نفی ہوتی ہے اور کرونا وائرس پھیلنے کا اندیشہ ہوتا ہے، ان چیزوں سے خود پرہیز کریں گے، اور عوام کو بھی ایجوکیٹ کریں گے کہ وہ بھی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے ان کی اور ان کے پیاروں کی زندگیاں خطرے میں آ جائیں۔ اللہ پاک سب کے حال پہ رحم فرمائے۔ جنید انصاری، راجہ حبیب اللہ خان اجازت چاہتے ہیں۔ فی امان اللہ، حافظ، گڈ بائے۔